یہ جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ٹینشنز ہیں دے آر انجینئرڈ ان ہسٹری. یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی ہے. یہ ایسا کیسے ہوا اور یہ آج یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ ایران ایک دور میں امریکہ کا سب سے قریبی ایلائی اور دوست تھا اور آج یہ سب سے بڑا اس کا دشمن ہے. اس تمام سینیریو کو، تمام کانفلکٹ کو اب ہم لاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ ہمارے اوپر اس کا کیا اثر ہے. دیکھیں، ہمارے لیے امریکہ اور ایران کے جو ٹینشنز ہیں یہ ڈسٹنٹ جیو پولیٹکس نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی ہماری انرجی اور سیکیورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی کو، ٹریڈ روٹس کو اور فورن پالیسی چوائسز کو افیکٹ کرتی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ 70 سال پہلے کیا گیا تھا، وہ آج دنیا کی تیل کی قیمتیں، مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہو رہی ہیں اور گلوبل کانفلکٹ کا جو رسک ہے وہ آج ڈیفائن کرتی ہے. یہ جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ٹینشنز ہیں دے آر انجینئرڈ ان ہسٹری، اور اگر ان دونوں کے بیچ میں معاملات خراب ہو جائیں تو پوری دنیا جو ہے ان کے جو اثرات ہیں اس کو محسوس کر سکتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کانفلکٹس بھی چل رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج نہیں، یہ کئی ڈیکیڈز پرانی چل رہی ہیں. ان کے درمیان تو کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، کانسٹنٹ سینکشنز کا سامنا کر رہا ہے ایران امریکہ کی جانب سے، ملٹری تھریٹس ہیں، پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں، اور ایک ایسا سوال جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر کویسچن، وہ دنیا کو پوری رات جگائے رکھتا ہے. یہ ایسا کیسے ہوا اور یہ آج یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ ایران ایک دور میں امریکہ کا سب سے قریبی ایلائی اور دوست تھا اور آج یہ سب سے بڑا اس کا دشمن ہے. اس تمام سینیریو کو سمجھنے کے لیے، ان کی جو آپس میں ٹینشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا کئی پیچھے جانا ہوگا وقت میں. 1979 سے پہلے ایران جو ہے اس کے جو حکمران تھا وہ تھا شاہ محمد رضا پہلوی، جو کہ ویسٹرن بلاک کا بیکڈ کنگ تھا. امریکہ اس کو کھلے عام سپورٹ کرتا تھا، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی اور ملٹریلی بھی. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ سمپل تھی کہ ایران کے پاس دو چیزیں تھیں جو امریکہ کو چاہیے تھی، ایک تیل اور ایک اسٹریٹجک لوکیشن بالکل نیکسٹ ٹو دا سوویت یونین. امریکہ کی نظروں میں اس علاقے میں جو ایران تھا وہ ایک ریجنل پولیس کی طرح ایک کردار ادا کر رہا تھا جو کہ ویسٹرن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا تھا. پھر کیا ہوا کہ ان کے تعلقات کے بیچ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. 1953 میں ایران کا جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا محمد مصدق، اس نے کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایران کے تیل کو نیشنلائز کر رہا ہوں، یعنی گورنمنٹ کنٹرول کے اندر لا رہا ہوں. اور یہ تمام کنٹرول تھا اور تمام تیل تھا یہ سارا کنٹرول کر رہی تھی برٹش کمپنیز، اور یہ ان سے واپس لینا چاہ رہا تھا، گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا. اس دوران کیا ہوا کہ برٹن جو تھا اٹ پینکڈ، وہ ٹینشن میں آگے گھبرا گیا، اور اسی وقت امریکہ جو تھا وہ گھس گیا ایران کے اندر. امریکہ کی جو ایجنسی ہے CIA، اس نے ہیلپ کیا مصدق کو اوور تھرو کرنے میں ایک کو کے تحت، اور جو شاہ آف ایران تھا اس کو فل پاور کے ساتھ ریسٹور کر دیا گیا تھا. ایران کے لوگوں کے لیے سیاست نہیں تھی، یہ ہیوملیشن تھی. اور اس وقت سے لے کر آج تک ایران کے جو لوگ ہیں وہ خالی ایک چیز پر بلیو کرتے ہیں، امریکہ جو ہے وہ دخل اندازی تب کرتا ہے جب اس کے جو مفاد ہیں ان کو کوئی خدشہ ہو. پھر 1979 ایک ایسا سال ہے ایران کی تاریخ میں جس میں سب کچھ تبدیل ہو گیا اور بدل گیا. میس پروٹیسٹ جو تھے وہ پورے ایران کے ارد گرد ایکسپلوڈ کر لیے، شاہ آف ایران کو اوور تھرو کر دیا گیا تھا، اور ایران جو تھا اٹ بیکیم دی اسلامک ریپبلک لیڈ بائی آیت اللہ خمینی. ایران کے اندر ایک اسلامی انقلاب آ گیا تھا، اور امریکہ جو ہے اس کو اب ایک دوست کی حیثیت سے نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا بلکہ ایک دشمن کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے لوگ. پھر اسی دوران ایک ایسی مومنٹ ہوئی، ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت بھر دی. ایران کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے امریکن ایمبیسی کو تہران کے اندر سٹارم کیا، اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے 52 امریکن ہاسٹیجز وہاں سے لیے اور ان کو 444 ڈیز یعنی 1.25 سال تک ہاسٹیج رکھا ان کو. اس کے بعد سے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمیشہ کے لیے کٹ آف ہو گئے تھے، سینکشنز شروع ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فکرہ ہے ڈیتھ ٹو امریکہ یہ ایران کی سیاست کے اندر داخل ہو گیا، ان کے کلچر کا ایک حصہ بن گیا تھا. اور یہ وہ وقت تھا جس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے تعلقات نوز ڈائیو کر لیے تھے. جب ایران اور عراق کی جنگ تھی تو امریکہ نے صدام حسین کو کھلے عام سپورٹ کیا. دوسری جانب ایران نے اپنا جو انفلوئنس ہے اس ریجن میں تھرو پراکسی گروپس بلڈ کیا، جو کہ اس نے لیبنان میں، عراق میں اور سیریا میں پلیس کر دیے تھے. امریکہ جو ہے اس نے اپنی الائنس اور دوستی بڑھائی اسرائیل اور سعودی عربیہ کے ساتھ، دونوں جو ہیں ایران کے رائیولز ہیں. سینکشنز جو ہیں وہ واشنگٹن یعنی کہ امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا. سینکشنز کی وجہ سے ایران کی اکانومی سفر ہوئی، ان کی جو کرنسی، ان کے پیسے کی ویلیو کولیپس ہو گئی تھی، بالکل کمپلیٹلی ڈی ویلیو ہو گیا تھا وہ، اور ایران کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، اور جو عام ایرانیئنز ہیں انہوں نے بہت زیادہ قیمت چکائی ہے. آج جو سب سے بڑا خوف ہے امریکہ کو ایران سے وہ ہے اس کا نیوکلیئر پروگرام.
امریکہ اور اس کے جو دوست ہیں, اس کے جو الائز ہیں, ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر لیے تو پورا بیلنس آف پاور جو مڈل ایسٹ کا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. 2015 میں ایک ڈیل سائن ہوئی تھی جس کا نام تھا دا ایران نیوکلیئر ڈیل یا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو روک دیا تھا, لمٹ کر دیا تھا. سینکشنز جو تھی ان کے اوپر وہ تھوڑی سی ایز ہو گئی تھی, لیکن 2018 میں امریکہ جو ہے وہ اس ڈیل سے اس نے وڈرا کر لیا اور اس نے ری امپوز کیے زیادہ سخت اور ہارش سینکشنز. جب امریکہ نے اس ڈیل سے بیک آؤٹ کر دیا, سینکشنز لگا دیے, تو ایران نے آن دی ادر ہینڈ یورینیم انرچمنٹ کو انکریز کر دیا اور انہوں نے یو ایس کو جو انکریز پریشر ہے اس کی وجہ سے ٹینشنز جو ہیں کانفلکٹ کی طرف جانا شروع ہو گئی. جون 2025 میں ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا جس میں ٹینشنز پیک پر تھی, ایسکیلیٹ ہوئی تھی. اب جو سب سے کریٹیکل فلیش پوائنٹ ہے یہ ہے کہ امریکہ نے ایئر سٹرائکس ایران کے اوپر لانچ کی, ان کی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر, اور یہ ایک میجر ایسکیلیشن تھی جو کہ تاریخ میں پہلے نہیں دیکھنے کو ملتی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران. امریکہ کا جو بیان ہے وہ یہ کہ انہوں نے حرکت اس لیے کی تاکہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگریس کو اور پروگرام کو ڈیلے کریں, اور یہ جو تھی ایران کے نزدیک, ایران کی عوام کے نزدیک, ایران کے لیڈرز کے نزدیک ان کی خود مختاری پر ایک وائلیشن تھی اور اس پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا تھا. اس کے جواب میں ایران نے میزائلز فائر کی جو کہ یو ایس بیسز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا قطر کے اندر جہاں پر امریکن پرسنل اسٹیشن تھے. یہ میزائلز انٹرسیپٹ ہو گئی تھی لیکن یہ ایک ڈائریکٹ ریٹیلیشن تھی فرام ایران. اس کلیش نے پہلی بار 1979 ریولوشن کے بعد جو ایران میں انقلاب آیا تھا اس کے بعد یہ پہلی بار ایسا لگا تھا کہ جو تمام ریجن ہے اٹ از گوئنگ کلوزر ٹو اے فل بلون وار. ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس پر ٹینشنز مزید جو ہیں وہ عروج پر جا رہی ہیں. ایران کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں ڈیو ٹو اکنامک ہارڈشپس اینڈ پولیٹیکل ریپریشن وہ وائلنٹ ہو گئے ہیں. Thousands of protesters have been reportedly killed and tens of thousands have been arrested جیسے کہ جیسی سیکورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر لیا. ایران کی لیڈرز نے, لیڈرشپ نے امریکہ کو کھلی وارننگ دے دی ہے کہ اگر کوئی ملٹری اسٹرائک ہوئی ہمارے اوپر, ہمارے ارد گرد, تو اس کی کمپلیٹ ریٹیلیشن ہوگی اگینسٹ دا یو ایس بیسز جو کہ ان کے ارد گرد ریجن کے اندر ہیں, ہمسائے ممالک کے اندر ہیں. یو ایس نے اس پریشر کے تحت اپنے کچھ پرسنل مڈل ایسٹ سے وڈرا کر لیے ہیں اس فیئر کی وجہ سے کہ شاید ٹینشنز ایسکیلیٹ ہو جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مزید ٹیرفز اور سینکشنز لگا دیے ہیں اور انہوں نے ایران کی لیڈرشپ اور نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا اور کنٹینیوڈ میکسیمم پریشر جو ہے امریکہ کی جانب سے فل ٹائم ایران کے اوپر اس ٹائم ہے. ڈپلومیٹک پریشر, اکنامک سینکشنز, پروٹیسٹ اور ایک ایسی بیان بازی امریکہ کی طرف سے, یہ سارا یہ دکھاتا ہے کہ یہ سینیریو کتنا کمپلیکس ہے اور سچویشن اس ٹائم کتنی وولٹائل ہے. اور یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی لمحہ, کسی بھی مومنٹ ایران پر شاید حملہ کرے. یہ جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے یہ خالی ان کو نہیں متاثر کرتا. دیکھیں ایران جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو, ایک ایسا روٹ جہاں پر دنیا کا 1/5 آئل پاس کرتا ہے. اس کانفلکٹ کی وجہ سے آئل پرائسز رائز کر سکتی ہیں, انفلیشن بڑھ سکتی ہے اور اس ریجن میں جو جنگ ہے وہ پھیل سکتی ہے. اسی لیے کوئی بھی میزائل لانچ ہو, کوئی بھی سینکشن ہو, کوئی بھی تھریٹ اور دھمکی ہو, یہ دنیا بھر میں شاک ویوز بھیجتا ہے. اب اس تمام سینیریو کو, تمام کانفلکٹ کو اب ہم لاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ ہمارے اوپر اس کا کیا اثر ہے. دیکھیں ہمارے لیے امریکہ اور ایران کی جو ٹینشنز ہیں یہ ڈسٹنٹ جیو پولیٹکس نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی ہماری انرجی اور سیکیورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی کو, ٹریڈ روٹس کو اور فورن پالیسی چوائسز کو افیکٹ کرتی ہے. کوئی بھی ایسکیلیشن ان دونوں کے درمیان یہ گلوبل آئل پرائسز کو اوپر لے کے جائیں گے, جیسے میں نے بتایا انفلیشن بڑھ جائے گی اور ہماری ایک آلریڈی فریجائل اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوگی اس سے. اور پاکستان آلریڈی ایران کے ساتھ ایک بہت ہی لمبا بارڈر شیئر کر رہا ہے اور اسٹیبلٹی اور بارڈر سیکورٹی ہمارے لیے اس ٹائم بہت کروشل ہے. اور یہ جو بارڈر ہے اس سے ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے. اس ٹائم جو ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ہم ہمیشہ بیلنس کے بیچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ٹائز امریکہ ایران دونوں کے ساتھ اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی ایران کے ساتھ کیونکہ ہماری پوری ریجنل سیکورٹی اور پیس ہماری اس بارڈر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایران کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $3 بلین کا ہے اینولی, اور آفیشلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 10 بلین تک بھی لے کے آئیں گے کچھ سالوں کے اندر. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریجن میں کتنی سیکورٹی ہوتی ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات کیسے آگے بڑھتے ہیں. However, جیسے کہ امریکہ نے سینکشنز لگائے ایران پہ, اس نے اس پورے پوٹینشل کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے اور ہمارے جو کچھ کی پروجیکٹس تھے آپس میں جیسے کہ ایران پاکستان گیس لائن وہ سٹال ہو گئی, رک گئی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے, ینگ پروفیشنلز کے لیے اور فیوچر لیڈرز کے لیے ان تمام ٹینشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا خالی ایک ایبسٹریکٹ نہیں ہے. یہ تمام گلوبل جیو پولیٹیکل کانفلکٹس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی گروتھ, ہماری جاب مارکیٹ, ہماری انرجی سیکورٹی اور ہماری ریجنل کوآپریشن کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیں امریکہ ایران کی جو ٹینشنز ہیں وہ خالی ایک لیڈر کی ڈومیننس یا ایک ایونٹ کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہے بات تاریخ کی, طاقت کی, تیل کی, نظریے کی اور ایک پرائڈ کی. دیکھیں جب تک دونوں ممالک کے بیچ میں ٹرسٹ, اعتماد ریبلڈ نہیں ہوگا, امریکہ اور ایران کی جو رائیولری ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک فالٹ لائن رہے گی.
اور یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ٹینشنز ایسکلیٹ کریں گی، آگے بڑھیں گی، بلکہ سوال یہ کہ یہ اور کتنا مزید آگے جائیں گی. چاہے آپ اس کو گلوبل پالیٹکس کی نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ پیس پروسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو، یا اکنامک امپیکٹ کی نظر سے، ایک چیز بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کا جو ریلیشن شپ ہے یہ دنیا کی ایک کانسیکوینشل جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اور یہ رائے گا. دیکھیں دنیا جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ لیئرڈ ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں جو ایک فیصلہ ہوتا ہے گلوبل لیول کے اوپر، اس کا ہمارے اوپر ایز اے نیشن کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے صرف یہ نہیں کرتے کہ ہم نے چیزوں کو فالو کرنا ہے یا کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر چیز پر سوال اٹھائیں اور اس پر سوال کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس چینل کا. دس از تھنک ود جمال.